اچھا، تو بات کرتے ہیں تعلیمی نظام کے پریشر کی۔ یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے نا؟ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف اس دباؤ میں زندہ رہنا نہیں، بلکہ اس نظام میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی حکمت عملیوں پر ہے۔ یہ خاص طور پر ان طلباء کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے جو روز اس پریشر کا سامنا کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے اس ایک بہت ہی سیدھے لیکن بہت ہی پاورفل جملے سے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ التجا ہے، وہ درد ہے جو بہت سے طلباء اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو چلیں ذرا اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات صرف پڑھائی کے پریشر کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ امیدوں کے ٹوٹنے اور مایوسی کی وہ انتہا ہے جو کسی کو زندگی سے بیزار کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ شدید دباؤ آتا کہاں سے ہے؟ اس تحریر کے مطابق اس کی جڑیں دو بہت اہم جگہوں پر ہیں۔ ایک، والدین کی توقعات، اور دوسرا، اساتذہ کا رویہ۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ والدین کے لیے بچے کی اچھی کارکردگی پورے خاندان کی عزت کا سوال بن جاتی ہے، یا پھر غربت سے نکلنے کی اکلوتی امید۔ اور یہ ایک ایسا بھاری بوجھ ہے جو انجانے میں بچوں کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہاں مصنف ایک بہت ہی کڑوی لیکن سچی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر والدین اپنی ادھوری خواہشات کا بوجھ بچوں پر لاد دیتے ہیں اور انہیں ایک ایسی تنگ گلی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اساتذہ کی طرف سے آنے والے پریشر پر۔ کئی بار ان کی دلچسپی حقیقی تعلیم دینے سے زیادہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کی ہوتی ہے، اور یہ چیز طالب علم پر ایک بالکل مختلف قسم کا دباؤ ڈالتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک بہت بڑی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں وہ استاد کے عظیم مرتبے کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن جب حقیقت اس کے بالکل الٹ نظر آتی ہے تو ان کا پورا یقین کا نظام ہل جاتا ہے۔ اور یہ جو منافقت ہے نا، اس کی سب سے تکلیف دہ شکل تب سامنے آتی ہے جب اعتماد کا رشتہ اس طرح توڑا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو طالب علم کے یقین کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ چلیں اب مصنف کی اپنی کہانی سنتے ہیں۔ یونیورسٹی میں، خاص طور پر MBA کے دوران ان کے ساتھ جو ہوا وہ اس پورے ناقص نظام کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے۔ تو ہوا یہ کہ مارکیٹنگ کے ایک پروفیسر کلاس میں اپنا وقت ذاتی قصے سنانے میں ضائع کر رہے تھے۔ مصنف نے ہمت کی اور ان سے یہ بات کہہ دی۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت جرأت والا قدم تھا، اور پھر جو ہوا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ڈر تھا۔ فوراً ہی منفی رد عمل آیا، یہاں تک کہ دوستوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی چپ رہو ورنہ اسائنمنٹ میں فیل کر دیے جاؤ گے۔ اس سسٹم میں آواز اٹھانے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور موقع پر ایک پروفیسر نے شیکسپیئر جیسے عظیم ادیب کے بارے میں اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا۔ اب ایسی بات پر مصنف کے لیے چپ رہنا ناممکن تھا، اور نتیجہ وہی جس کا اندازہ تھا، کلاس سے نکال دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اس واقعے نے ان کے گریڈز کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ سسٹم کو چیلنج کرنے کی سزا اکثر اسی طرح ملتی ہے۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے۔ مصنف نے یہ سمجھ لیا کہ ہر وقت لڑنا حل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی، خاص طور پر جب وہ سائیکالوجی پڑھ رہے تھے۔ یہاں آپ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہے، اصل مقصد ڈگری حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کبھی کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ اور اسی تجربے کی بنیاد پر مصنف اچھے اور برے استاد کے بیچ ایک بہت واضح فرق بتاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے عزت کرواتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے علم اور کردار سے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ سچے استاد کو کبھی عزت مانگنی نہیں پڑتی، وہ کمائی جاتی ہے۔ تو ان سارے کڑوے تجربات کا نچوڑ کیا ہے؟ مصنف نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک طرح کا سروائیول گائیڈ بنایا ہے جو 5 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ اس مشکل سسٹم میں راستہ بنانے کے لیے ایک ٹول کٹ جیسا ہے۔ یہ 5 اصول بہت عملی ہیں۔ پہلا، اپنی پڑھائی کو کالج یا یونیورسٹی کا محتاج مت سمجھیں۔ اصل علم آن لائن یا کتابوں سے حاصل کریں اور ادارے کو صرف ڈگری کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ دوسرا، اکیلے نہ لڑیں، ہم خیال دوستوں کا ایک گروپ بنائیں جہاں آپ اپنے تجربات شیئر کر سکیں۔ تیسرا، اپنے مسئلوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ آج جو چیز پہاڑ لگ رہی ہے وہ کل چھوٹی سی یاد بن جائے گی۔ چوتھا،
اپنی سوچ کو بڑا کریں، ادب، فلسفہ، سائیکالوجی پڑھیں تاکہ دنیا کو بہتر سمجھ سکیں۔ اور پانچواں اور آخری، سسٹم کے اندر ہی کوئی اپنا ساتھی ڈھونڈے۔ ایک اچھا استاد یا مینٹور آپ کو بہت سہارا دے سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سارے تجزیے کے نچوڑ کی طرف، اس کے اصل مقصد کی طرف۔ اس سسٹم کی ساری مشکلات برداشت کرنے کا مقصد صرف ڈگری لینا نہیں، بلکہ طاقت حاصل کرنا ہے، تاکہ ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکے اور پھر اسی سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے۔ کیونکہ بات بہت سیدھی ہے، یہ جو خوبصورت، قیمتی زندگی ہے نا، یہ صرف ایک بار ملتی ہے، اور اس کے سامنے یہ سارے مسائل، یہ سارے پریشر بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اور آخر میں مصنف ایک امید بھرا پیغام دیتے ہیں، ایک ایکشن پلان۔ پڑھو، طاقت حاصل کرو اور پھر اس طاقت سے سسٹم کو بدلو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفر کرو، محبت کرو، نئی چیزیں سیکھو اور خوشی سے جیو۔ اور ہم اس گفتگو کو مصنف کے اسی ایک سوال پر ختم کریں گے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غلطی کسی کی، جرم کسی کا، اور سزا کوئی اپنے آپ کو دے؟ ہے نا بے وقوفی؟